الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، دروس سابقہ میں بھی فضیلت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مکان پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے کہا جی کہ آپ آگے نہیں آ سکتے ہیں۔ حضور پاک نے مشورہ کیا صحابہ سے، حضرت عمر سے کہا کہ تم جاؤ، ان کو سمجھاؤ بھی ہم کوئی جنگ کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو قربانی کے جانور بھی ساتھ لائے ہیں، صرف عمرہ کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے، اتنی اجازت ہمیں دے دو کہ ہم عمرہ کر لیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا، آپ کا حکم میرے آنکھوں پر، لیکن میرے جانے سے معاملہ کچھ بگڑ ہی جائے گا، بنے گا نہیں، کیونکہ مجھے کافروں سے دشمنی ہے اور انہیں مجھ سے دشمنی ہے۔ البتہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سیدنا عثمان کو بھیجیں، کیونکہ حضرت عثمان کے تقریباً مکے والوں کے ہر بندے پر احسانات ہیں، تو اس کی وجہ سے شاید وہ کچھ شرم کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کے چل پڑے۔ یہ حدیبیہ کا مقام جو ہے یہ مشہور ہے، آج کل جسے آپ شمیسی کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ حدیبیہ ہے۔ آپ جب مکے میں آئے تو اپنے بھائی عبان ابن سعید کے پاس گئے، اس نے جب دیکھا بڑا خوش ہوا اور اس نے بڑی استقبال کیا اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے خود عمرہ کر لیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد پھر سرداروں سے بات کرتے ہیں۔ اب میں کیسے عمرہ کر لوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب عمرہ نہ کریں تو میں کیسے کروں؟ میں تو عمرہ نہیں کروں گا جب تک حضور نہیں کریں گے۔ اس نے کہا اچھا ایک بات تو میری مان لیں کہ آپ نے جو چادر ہے نا وہ موٹی پنڈلی تک باندھی ہوئی ہے، تو یہ عرب کے سردار اس بات کو برا سمجھتے ہیں، آپ چادر نیچے کر دیں۔ حضور نے فرمایا عجیب بات کہتے ہو، ہاکذا عزت حبیبنا، ہمارے آقا کی چادر یہی تک بندھی ہوتی ہے، میں ان کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر مکے والے برا سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سرداروں کو بڑے آرام سے سمجھایا اور کہا اللہ کے بندے حضور جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، تو ہتھیار لائے ہیں آپ میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے، 1500 کا لشکر آ کے عمرہ کر کے ہماری اجازت کے بغیر چلا جائے تو ہماری بہت بڑی بے عزتی ہے، یہ ہر حال میں واپس جائیں، اگلے سال ہم سے اجازت لیں تو پھر ہم اجازت دے دیں گے۔ اسی بات چیت میں چونکہ کافی دیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضور جلال میں آئے، سامنے ایک درخت تھا کیکر کا، اس کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، فرمایا بایعونی علی الموت، آؤ بیعت کرو، جب تک زندگی ہے عثمان کا بدلہ لیں گے حتیٰ کہ موت آ جائے۔ تمام صحابہ نے بیعت لینی شروع کر دی، حضور بیعت لیتے رہے۔ آخر میں حضور نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ عثمان شہید نہیں ہوا، اور یہ بیعت جو ہے بڑی ذی شان ہے، تو اس سے عثمان محروم نہ رہ جائے، اس لیے میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو عثمان اور اوپر جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے جو اس کے شان کے مطابق لائق ہے، میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ تو یہ بیعت تو ایسی عظیم شان تھی نا کہ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ کچھ دیر گزری کہ حضرت عثمان بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا سمجھایا ہے
لیکن وہ ایسی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. انہوں نے پہلے عروہ کو بھیجا، وہ بھی باتیں کر کے ناکام چلا گیا. پھر اس کے بعد سہیل آئے. حضور نے فرمایا اس کے نام سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کام بن جائے. سہیل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ تو ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، البتہ ہم آپ کے ساتھ سلو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سلو کی مدت جو ہے وہ 10 سال ہوگی. اور فرمایا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو حضور کے کاتب تھے. آپ نے فرمایا کہ لکھو هذا ما قال علی محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ. اس سے پہلے آپ نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے رحمان الرحیم کون ہے. آپ نے لکھنا ہے تو لکھے بِاسْمِكَ اللہم. حضور نے فرمایا اسی طرح لکھو. پھر جب حضور نے اپنا نام لکھوایا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ کو روکتے تو آپ سے، ہم تو آپ کو نہیں مانتے. آپ لکھیں هذا ما قال محمد ابن عبد اللہ، محمد رسول اللہ نہ لکھیں. حضور نے فرمایا کہ ابھی مٹا دو اس لفظ کو. انہوں نے کہا واللہ لا امحو یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ کے رد رسول اللہ پر قلم نہیں پھیر سکتا. اب اسی سے اب اندازہ کریں کہ یہ جو رافضی ہمارے آقا حضرت عمر پر الزام لگاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایتونی بقرطاسٍ، اور حضرت عمر نے کہا حسبنا اللہ کتاب اللہ، حضور کی بات کو نہیں مانا، تو یہاں تو حضرت علی نے بھی نہیں مانا. تو جو حضرت علی پر الزام لگانا ہو وہی حضرت عمر پر لگاؤ. ایک ہوتا ہے انکار بغض کا، ایک ہے محبت کا انکار. حضرت عمر نے بھی محبت کا انکار کیا تھا، اور حضرت علی نے بھی محبت کا انکار کیا کہ حضرت میں آپ کے لفظ رسول اللہ پر کیسے قلم پھیروں. حضور نے ہمیں اچھے لے ہوگا. حضور نے اپنے ہاتھ سے اس پہ لکیر کھینچی، اور یہ معجزہ ہے حضور کا کہ حضور نے خود لکھا محمد ابن عبداللہ، حالانکہ حضور نہیں لکھتے تھے. اس کے بعد شرائط شروع ہوئی. پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی ہمارے مکے سے بھاگ کے آپ کے پاس پہنچ جائے اور ہم مطالبہ کریں کہ اس کو واپس کرو تو آپ کو کرنا ہوگا. اور پھر میں ہاں ٹھیک مان لی. اور اگر آپ کا کوئی آدمی ادھر آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اور اچھا یہ بھی میں مانتا ہوں. اتنی دیر میں سہیل کا بیٹا ابو جندل، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں جولان ہیں، بدن زخمی ہے، وہ بیچارہ پہنچ گیا کسی طرح. صحابہ نے دیکھا تو جوش میں آ گیا. انہوں نے کہا حضور ان سے جنگ کرو، ہم اپنے اس بھائی کا بدلہ لیں گے. حضور نے فرمایا میں نے سنو کا کہہ دیا، اب جنگ کیسے کریں گے. سہیل نے کہا اچھا حضور سب سے پہلے اس کو واپس کرو. اور میں بھی ابھی تک تو بات ہو رہی ہے نا، کوئی سلو نامہ لکھا ہوا مکمل تو نہیں ہوا. انہوں نے کہا حضور مکمل ہو یا نہ ہو آپ کے بھائی بات تو ہو گئی ہے نا، اس کو واپس کرنا ہوگا. حضور نے فرمایا ابو جندل تم بھی میرا کہنا مانو، اب قربانی دو، اتنی عرصہ قربانی دی، ابھی واپس جاؤ. کہا حاضر یا رسول. تمام شرائط طے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کیے، انہوں نے بھی دستخط کیے اور لے کے چلے گیا. وہ اپنے بیٹے کو بھی لے گیا. حضور پاک نے فرمایا صحابہ سے وَنْحَلُوا وَأَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے جانور ذبح کرو اور سر پہ اس طرح پھرواؤ تاکہ ہم واپس جائیں. ایک صحابی بھی نہیں اٹھا، سب بیٹھے رہے. حضور بی بی سلمہ کے پاس گئے، اپنی بیوی کے پاس. کیا ہو گیا صحابہ جو میرے اشارے پر جان دیتے تھے، اب میرا کہنا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا حضور کہنے کی بات نہیں، وہ اس انتظار میں ہے کہ شاید وحی آ جائے. آپ پہلے اپنا سر مڑائیں، اپنا جانور ذبح کریں، ان کو کچھ نہ کہیں. حضور پاک نے اپنا جانور ذبح کیا، سر مڑائے، پھر بھاگ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ اب تو امید ختم ہو گئی، اب تو کوئی وحی نہیں آنی. اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے کے لیے روانہ ہوئے. ابو جندل جس کو باپ لے گیا تھا نا، کچھ دنوں کے بعد اس کو موقع ملا تو وہ جناب اپنے باپ کی قید سے نکل پڑا. راستے میں پہنچنے کے بعد کسی کو منت کی تو اس نے اس کی ہتھکڑیاں اور جلال توڑ ڈالے اور وہ اس کے بعد چلا گیا. رابط کے قریب سمندر کے کنارے پر جہاں مشرکین مکہ کے تجارتی قافلے آتے تھے وہیں اسے ڈیرا لگا دیا اور تمام دوستوں کو اور جو اس کے قید میں تھے ان کو خبر دی کہ بھی جس نے آنا ہو بھاگ کے میرے پاس آ جائے، مدینے نہ جانا، حضور واپس کر دیں گے. اب ایک آیا، دو آئے، تین ہے، وہ تو ماشاءاللہ جماعت کر گئی اور جو بھی قافلہ آیا مشرکین مکہ کا انہوں نے جناب لوٹ لیا. آخر کئی قافلے لٹنے کے بعد مکے والے ابو سفیان کو بھیجا کہ حضور سے جا کے کہو مہربانی کرو اس شرط کو ہم ختم کرتے ہیں، اس کو بلاؤ اور اس مدینے آ جائے، ہم اس کو پھر لے کے نہیں جائیں گے. حضور پاک نے فرمایا بھی میرے پاس تو نہیں ہے نا کہ میں اس کو کہوں، اگر وہ یہاں آئے گا تو میں اسے واپس بھیج دوں گا. تو لیکن الحمدللہ اتنی وہاں جمعیت بن گئی کہ پھر کافروں کو طاقت ہی نہ رہی اور انہیں خود بخود وہ شرط جو تھی ختم کر دی. تو صلح حدیبیہ میں اتنا بڑا مقام جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا. اور اس کے بعد اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق ایسا ہوا کہ کئی دن سے حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا، 4 دن سے فاقے سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد آئے. بی بی عائشہ نے پوچھا حال سب تم شیئن کوئی چیز ہے گھر میں کھانے کی؟ انہوں نے کہا اللہ کا نام، کچھ بھی نہیں. حضور واپس مسجد چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آئے. ان کو پتہ لگا کہ حضور تو 4 دن سے فاقے میں ہیں. وہ آئے اور ماشاءاللہ ایک بوری آٹے کی، ایک بوری جو کی اور ایک بھنا ہوا بکری مسلوخہ شات اور اس کے بعد ایک تھیلی کے اندر 400 درہم یہ لے کے بی بی عائشہ کے دروازے میں پہنچے اور کہا امہات المومنین تم ہماری ماں ہو، حضور اتنی تکلیف میں ہے تمہیں خبر بھی نہیں کرتی، کم سے کم کہہ تو دو. انہوں نے کہا حضور نے ہمیں سکھایا ہی نہیں کہ اپنی تکلیف کا اظہار کرو. وہاں ساری چیزیں دینے کے بعد حضرت عثمان واپس چلے گئے. حضور آئے، فرمایا حل اصبتم شیئن، کچھ ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل کھانا تیار ہے. وہ جب کھانا رکھا حضور کے سامنے، حضور نے فرمایا اتنا اچھا کھانا کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت عثمان نے دیا. تو حضور نے کھانے کا نوالہ نہیں اٹھایا، سیدھے مسجد چلے گئے. بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے پردے کی جھلی سے کان لگا کے سنا، ابھی مسجد میں کھانا بھی نہیں کھایا، چلے گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عن عثمان، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، آپ بھی راضی ہو جائے. پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا جو تھا وہ تناول فرمایا. تو یہ مقام جو تھا یہ بھی حضرت عثمان کو ملا. اسی طرح جب مدینہ منورہ میں تکلیف ہوئی پانی کی، کیونکہ ایک ہی کنواں تھا میٹھا بیر روما اور وہ یہودی کا تھا، اور یہودی بدبخت ایسا تھا کہ پینے کے لیے بھی پانی کے پیسے دیتا تھا. حضور نے فرمایا کوئی ہے جو بیر روما خریدے اور مدینے والوں پہ وقف کر دے، اس کی جنت کا میں ذمہ دار ہوں. حضرت عثمان چپ کر کے گئے. اس سے جا کر 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا. تحریر لے کے واپس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کنواں میں نے خرید کر لیا ہے اور میں مدینے والوں پہ وقف کرتا ہوں. وہ تحریر آپ کو دے دی. حضور نے فرمایا انا ابشرک بالجنہ، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جنت کی. کچھ دنوں کے بعد مسجد کی جگہ تک لوگ بڑھتے گئے نا جی. حضور نے فرمایا کوئی ہے جو 7 والی زمین خرید کر کے مسجد میں شامل کر دے؟ انا ابشرہ بالجنہ، میں اس کو جنتی ہوں. اسی لیے ذوالبشارتین ہے نا حضرت عثمان.
کہ 2 دفعہ آپ کو بشارت ملی۔ حضرت عثمان چپکے سے گئے اور 10,000 درہم میں وہ ٹکڑا زمین کا خریدا، ان سے لکھوایا اور آ کے حضور کو دیا کہ حضور آپ اس کو مسجد میں شامل کریں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا عثمان بشرک بالجنہ۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں قحط پڑ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے۔ ایسی قحط تھی کہ کسی کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت عثمان کا ایک قافلہ تجارتی شام کی طرف سے کھانے پینے کا سامان لاد کے آ رہا تھا، 100 اونٹ پر مشتمل تھا۔ تو مدینے کے تاجروں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پہنچنے سے پہلے ہم خرید لیں، پھر اپنے منشے سے بیچیں گے۔ وہ آئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ بھی ہم خریدنا چاہتے ہیں آپ کا یہ سارا مال۔ انہوں نے کہا کتنا پیسے دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم دوگنا دیں گے، جتنے کا مال ہے اس سے ڈبل ہم دیں گے۔ آپ نے کہا یہ تو تھوڑا اس سے مجھے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم 3 گنا دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھائی مجھے 3 گنا سے بھی زیادہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم 4 گنا دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھی مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ عثمان اور کون تاجر ہے مدینہ منورہ میں جو ہم سے زیادہ آپ کو دے رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ مال اللہ کو دیا ہے اور مجھے 10 گنا دے گا، اس کے مقابلے میں تم دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے مدینے کے فقراء غرباء کو بلاؤ اور یہ سارا مال تقسیم کر دو۔ سارا مال تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بوریاں ہیں، جو بھی چیز ہے اس کو بھی تقسیم کر دو، اس کو بھی تقسیم کر دیا گیا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ 100 اونٹ جو ہے اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت بھی تقسیم کر دو۔ اس کو بھی ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت جو تھا وہ بھی تقسیم کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بڑا کام لیا کہ جس سے سارے مدینے والے خوش ہوئے اور آپ کے لیے رات دن دعائیں کرتے رہے۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بعد میں